اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتبع سبیل من اناب الیہ، تو اتباع کر اس کے راستے کی جو میری بارگاہ میں جھک کر آتا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مومنو اہل ذکر سے سوال کر لیا کرو اگر تمہیں کچھ معلوم نہ ہو۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھی بن جاؤ۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ ولیوں کے امام حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات زندگی۔ آپ کے القاب سید الاسیاد، فرد الافراد، قطب الاقطاب، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، نافع البلاد ہیں، اور پھر محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، عارف حقانی، قندیل نورانی، شمع لاسانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، ماہ گیلاں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سرکار کی پیدائش 471 میں ہوئی اور وفات مبارک 561 ہجری میں ہوئی۔ یوں عمر مبارک 90-91 سال بنتی ہے۔ یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی۔ سرکار کی والد ماجد کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ والدہ محترمہ کا نام سیدہ آمۃ الجبار ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی ہیں۔ گویا آپ کے والد ماجد حسنی سادات سے تعلق رکھتے ہیں، حسنی سید، اور والدہ محترمہ یہ حسینی سیدہ ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھپھی جان کا نام سیدہ عائشہ اور لقب صدیقہ ہے۔ والد ماجد کا نسب مبارک 11 واسطوں سے آخر الزمان پیغمبر سید المرسلین خاتم النبیین اللہ کے حبیب ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ بواسطہ گل گلزار مصطفیٰ، راحت قلب جان مصطفیٰ، نور دیدہ علی المرتضیٰ، سکون جان فاطمہ الزہرا، شمع شبستان حرم، کان جود و کرم، جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے۔ اور والدہ کی طرف سے آپ کا نسب جو ہے وہ 11 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک جاتا ہے۔ بواسطہ نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول، شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ، سید الشہداء، شہید کربلا یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے۔ آپ سرکار مادرزاد ولی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا متی علمت انک ولی اللہ، آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ سرکار فرماتی میں بچپن میں تھا، جب مکتب میں جاتا تو غیب سے آواز آتی عبد القادر اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! سرکار نے بچپن کے اندر ہی حفظ کر لیا، اور فرماتے ہیں کہ 15 سال تک بغیر ناگے کے ہر رات کو میں ایک قرآن پاک مکمل کر لیا کرتا تھا۔ اقبال کہتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ آپ سرکار کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا چہرہ مبارک زلفیں یہ ایسے نظر آتی
کوئی کہنے والا کہہ اٹھتا کہ یہ تو عکس جمال مصطفیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی اسی طرح فرماتے ہیں، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا۔ معتبر حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہ بیٹھتی تھی اور آپ کے پسینے سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب آپ کی عمر مبارک 18 سال ہوئی تو آپ ان دنوں میں ہل جوتا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ مجھے دونوں بیل کھڑے ہو گئے اور مجھ سے گویا ہوئے کہنے لگے کہ اے عبد القادر، انک لم تخلق لان تکون فلاحا، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ جناب آپ کامیاب کسان بن جائیں۔ عمر مبارک 18 سال ہے اور والدہ محترمہ کی عمر مبارک 78 سال ہے۔ تو عرض کی کہ میں اللہ کا دین پڑھنے کے لیے دور عرب کے ملک عراق میں جانا چاہتا ہوں۔ 488 ہجری میں ماں نے آپ کو اپنے سے جدا کیا کہ جاؤ بیٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھو، لیکن ایاک وان تکذب، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میرے صاحبزادے کلمہ جھوٹ تیری زبان پر نہ آئے۔ آپ جب جا رہے تھے قافلہ کے ساتھ تو قافلہ پر ڈاکوؤں نے، ہمدان کے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ آپ سے کسی نے پوچھا، اے جوان مرد بتا تیرے پاس کچھ ہے؟ حل معک شیئن؟ فرمایا نعم عندی 40 دینارا، ہاں میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ جب تلاشی لے گئی تو نہیں، کچھ نہیں نکلا۔ آپ کو وہ لے کر اپنے سردار احمد بدوی کے پاس آ گئے۔ اللہ اکبر، جب آپ کی نگاہ سے نگاہ ملی، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ وہ پوچھتا ہے، اے نوجوان کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ہاں 40 دینار ہیں۔ آپ نے وہ دینار جو نا آپ کی والدہ ماجدہ نے آستین میں سلائی کر دیے ہوئے تھے، وہ سلائی ادھیڑ کر آپ نے وہ سارے 40 دینار اس کی سپرد کر دیے۔ حیران پریشان ہوا، قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہا بیٹا اگر تم چھپانا چاہتے تو چھپا سکتے تھے، تو چھپایا کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، جو سچ ہے وہ نجات دیتا ہے، جو جھوٹ ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ میری ماں نے مجھ کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا۔ بس کیا تھا، زمین گویا کے قدموں کے تلے سے نکل گئی ہے، جسم کانپ رہا ہے۔ یہ ڈاکوؤں کا سردار جو ہے بے حسی کی تصویر بنا ہوا کھڑا۔ اللہ اکبر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور خدائے لم یزل کا دست قدرت تو ہے، زبان تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ سرکار غوث اعظم کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی آپ نے تلوار نہیں چلائی۔ اقبال کہتے ہیں عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، مرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ کتنا بڑا اللہ رب العزت نے آپ کو فاتح بنایا کہ آپ نے دلوں پر حکومت کی۔ احمد بدوی ڈاکوؤں کا سردار آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا ہے، آپ نے نگاہ ولایت فرمائی، اس کو اللہ نے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور احمد بدوی جو ہیں اب وہ ولیوں کا سردار بن گیا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد گئے ہیں، آپ نے 488 سے لے کر 521 تک یعنی 33 سال تک اللہ کے دین کا علم حاصل کیا، اور پھر تقریباً آپ 30 سال تک اپنے مدرسے کے اندر، اسی مدرسے کے اندر سرکار اللہ کا دین پڑھاتے رہے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ آپ کے شاگرد ہیں۔ یعنی امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ شخصیات جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چیف ایڈوائزر بھی رہے ہیں، وہ تک اتنے بڑے امام آپ کے شاگردوں میں سے گزرے ہیں۔
اللہ رب العزت نے آپ کے دم قدم سے امت مسلمہ کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ وہ دور جو ہیں وہ بہت نگفتہ بے دور تھا، لیکن آپ نے دن رات محنت کی۔ آپ کی مواز حسنہ کا نقشہ کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ واعظ فرمایا کرتے تھے، آپ خود فرماتے ہیں 70,000 سامعین میرا خطاب سنتے تھے، اور 400 جید علماء محدثین کرام میرے الفاظ کو نوٹ کرنے والے ہوتے تھے۔ حضرت ابو سعید مبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ نے پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے نام کا سکہ چلایا، اللہ کے دین کی خدمت کی۔ اقبال کہتے ہیں نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ اگر سلاطین اسلام نے تلوار چلا کر فتوحات کے میدان کو وسعت دی ہے، تو ان جیسے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسوں نے اپنی نگاہوں کی تلوار سے، شمشیر سے لوگوں کے دلوں کو زیر کیا ہے اور لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے، اور الحمدللہ آج تک ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں افراد آپ پر اپنی جانوں کو نچھاور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے وہ عمدہ ترین پھول سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔